وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے پر ان سے متعلق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے ان آیات کی تلاوت کی تھی اور جو اصل بات بتائی تھی وہ یہ کہ زندگی میں ہم جو کچھ کام عادتاً کرتے ہیں، نیت کر لینے سے وہ عبادت بن جاتی ہے. بعض کام عادتاً کیے جاتے ہیں جن کو ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، لیکن اگر انہی کاموں کو ہم اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کر انجام دیں صحیح طریقے پر، صحیح نیت کے ساتھ، تو وہی کام عبادت بن جاتے ہیں. اور اسی سے متعلق میں نے کچھ عرض کیا تھا. اسی سلسلے میں سے دیکھیے کہ نیند ہے ہر آدمی کرتا ہے، بلکہ ہر آدمی کیا ہر جانور کو بھی نیند آتی ہے. انسانوں میں مسلمان ہو یا کافر، جانوروں میں چاہے وہ گدھا ہو یا بلی، بکری ہو یا گائے، سبھی سوتے ہیں. ایک سونا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبری طور پر ان کے اوپر نیند مسلط کر دی ہے، آدمی سو جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اگر جبری طور پر یہ نیند نہ ہوتی اور جس کا جب جی چاہتا سویا کرتا تو بھی پریشانی ہو جاتی. ایک آدمی کہتا میں رات کو سوؤں گا، دوسرا کہتا میں صبح سوؤں گا. ایک آدمی کے سونے کا وقت ہو رہا ہوتا، دوسرے کے اٹھنے کا وقت ہو رہا ہوتا. اسی طرح جانوروں کا معاملہ ہے کہ انسان راتوں کو سوتے اور جانور رات کو اٹھ جائیں تو کیا کریں گے؟ سب جانور شور مچانا شروع کر دیں تو بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبری طور پر انسان کو نیند جو ہے وہ جبری طور پر عطا فرمائی، اور ایک خاص وقت رکھا ہے جس میں سبھی کو نیند آتی. جانور ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں، بلکہ جانوروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ شام ہوتے ہی وہ اپنے گھونسلوں میں اور بسیروں میں چلے جاتے ہیں. انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اب بھی وہ راتوں کو 2-2 4-4 بجا دیتا ہے. یعنی رات جو اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے وہ جاگ کر گزارتا ہے، اور جو جاگنے کے لیے دن بنایا تو 12-12 بجے سو کر اٹھتے ہیں. سارے معاملے ہم نے اپنے الٹے کر رکھے. تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ جبری طور پر اللہ نے یہ نیند ہم پر رکھی ہے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کیا دنیا میں کوئی بین الاقوامی کانفرنس اس سلسلے میں ہوئی تھی کہ بھئی رات کو سونے کا وقت متعین کرنا ہے کہ رات کے وقت سویا کریں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود متعین طور پر رات کو نیند آتی ہے. آدمی کا جی رات کو سونے کو چاہتا ہے، دن بھر کا تھکا ہارا انسان جب رات کو گھر پہ آتا ہے تو کچھ دیر کے بعد اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھی آرام کر لوں، سو جاؤں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رات کو تھوڑا سا اگر آدمی سو جائے تو سارا دن چاقو چوبند رہتا ہے، لیکن اگر رات بھر نیند نہ کی ہو تو سارے دن جو ہے اس کی پریشانیوں میں گزرتا ہے اور کام بھی نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے رات کا نعمت ہونا. لیکن سونے کا معاملہ جہاں تک ہے یہ سبھی کے ساتھ ہے. ایک سونا یہ ہے کہ کافر بھی سو رہا ہے، مسلمان بھی سو رہا ہے. دونوں کے سونے میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. بلکہ میں نے عرض کیا کہ جانور بھی سوتے، تو ایک گدھا بھی سویا، ایک مسلمان بھی سویا. اگر دونوں میں فرق نہیں ہوگا تو گدھے میں اور ایک انسان میں کیا فرق ہوگا بتائیے؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سونے کا طریقہ بتایا ہے، اگر اس طریقے پر سوئیں گے یہ ساری نیند ہماری عبادت، ساری رات عبادت میں گزر گئی. اور اگر ویسے ہی آئے بستر پہ پڑے اور سو گئے تو خدا جانے کیا حشر ہو، کچھ پتہ ہی نہیں. صبح آنکھ کھلے نہ کھلے اور ایمان پہ موت آئے نہ آئے کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے ہم پر کہ آپ نے سونے کا طریقہ بھی بتایا، جاگنے کا طریقہ بھی بتایا.
کھانے پینے کے طریقے بھی بتائے، بلکہ ہگنے موتنے کے طریقے بھی بتائے. یہ آپ کی شفقت ہے. جیسے ایک ماں باپ اپنی اولاد پر شفیق ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں. تو سونے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ جب تم بستر پر آؤ تو آج سونے سے پہلے وضو کر لو، جیسا کہ تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو. دیکھیے سونے کے لیے وضو کرنا یہ واجب نہیں ہے. اگر کوئی ہم میں سے کتنے جو وضو کر کے، ہر آدمی سوچے کہ کتنے لوگ ہیں جو وضو کر کے سوتے ہیں، کتنے جو ایسے سو جاتے ہیں. تو واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن آداب اور مستحب ہے. یہ حق تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازم فرماتے تھے کہ رات کو سوتے وقت وضو کرو تو کرنا پڑتا. لیکن یہ بھی آپ کی شفقت ہے کہ لازم نہیں فرمایا، لیکن ترغیب دی کہ تم وضو کر کے سو، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہو ایسے ہی سوتے وقت وضو کر لو. اب اس میں خدا جانے کتنی حکمتیں ہیں اللہ رب العزت کی کہ اس وضو کرنے کی وجہ سے کتنے انوار و برکات ہمیں حاصل ہوتے ہیں جو بغیر وضو کے حاصل نہیں ہو سکتے. تو لازم نہیں کیا، لیکن بتا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم اس ادب پر عمل کریں، اس مستحب پر عمل کریں، کیونکہ حضرت برہ بن عازب کو آپ نے فرمایا، اور حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فرائض و واجبات ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں. یہ تو بندگی کا حق ہے کہ ہم ان کو ادا کریں، اور جو نوافل ہیں، آداب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو. کسی کو مٹھائی پسند ہے بچے کو اور ہمیں اس سے محبت ہے تو گھر آتے ہوئے مٹھائی لے کے آئیں گے کہ ہمارا بچہ خوش ہوتا ہے اس سے. بھی کسی کو پتا ہے کہ فروٹ سے خوش ہوتا ہے، پھل لے کے آ رہا ہے گھر میں. کسی کو پتا ہے کھلونے سے خوش ہوگا، کھلونا لے کے آ رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ کھلونا اس بچے کو خوش کر دے گا. تو اسی طریقے سے اگر ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہوگی تو ہم وہ طریقے اختیار کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. تو یہ آداب ہیں، مستحبات ہیں، یہ فرائض اور واجبات میں سے تو اگرچہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ایک بندے کے اوپر ہے، اس کو چاہیے بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھیں، پاکی کی حالت میں دیکھیں، ناپاکی کی حالت میں نہ دیکھیں، اپنی بندگی کرتے ہوئے دیکھیں، نافرمانی میں نہ دیکھیں. یہ حق ہے. اور پھر اس میں جو فرائض نہیں ہے بلکہ واجبات بھی نہیں ہیں، مستحب اور آداب ہیں، ان کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. جو نفلی نماز ہیں، نفلی عبادات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں سونے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، ان طریقوں کو اختیار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں. اور اختیار نہ کرنے سے نقصان کیا ہوگا کہ انسان اولاً مستحب کو چھوڑتا ہے، آداب کو چھوڑتا ہے. ان کے چھوڑنے کی نحوست سے کچھ عرصے کے بعد جو سنت کام ہے وہ ان میں بھی آدمی کو کوتاہی اور سستی شروع کر دیتا ہے. اور سنت کے چھوڑنے کے نتیجے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑ دیتا ہے. اور واجبات کو چھوڑنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ فرائض کی تکمیل بھی نہیں کر پاتا. تو آپ نے دیکھا کہ آداب اور نوافل اور سنتیں نہ کرنے سے اس کی نحوست پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ فرائض بھی رہ جاتے ہیں انسان. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ ایک شخص مثلا کسی دوسرے شہر سے آتا ہے کسی کے پاس ملنے کے لیے، اور جب آتا ہے تو اپنے شہر سے کوئی سوغات لے کر آتا ہے کہ بھی میں جب جا رہا ہوں اتنی دور سے تو کوئی سوغات لے کر آؤں، وہاں کا مشہور تحفہ لے کر پہنچوں. اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آتا ہے تو وہ سوغات نہیں لایا، جلدی تھی یا جو بھی تھا ایسے ہی آ گیا. اب اگر جس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے بغیر سوغات کے بھی اگر اس سے ملنے جاتا تو وہ ناراض سنا ہوتا کہ تم میرے لیے اس وقت کیوں نہیں لائے، فلاں چیز کیوں نہیں لائے. بھائی ایسا تو نہیں کہتا نا، لیکن اس کے اپنے دل میں گٹھا پڑ گئی کہ بھائی میں چونکہ لایا نہیں ہوں سوغات، لہٰذا اس دفعہ ملنے نہیں جاؤں گا. بھائی ہمیشہ لے کے آتا ہوں، یہ چیز اب نہیں لایا
تو مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا، تو اس کے اپنے دل میں گرہ پڑ گئی، چاہے سامنے والے کے دل میں گرہ نہیں پڑی، لیکن اپنے دل میں اس کے گرہ پڑ گئی اس سوغات نہ لانے کے نتیجے میں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ملنے نہیں گیا، لیکن فون کر لیا بھئی کم از کم کہ بھئی میں آیا تھا لیکن بس ملاقات نہیں ہو سکی، انشاءاللہ آئندہ آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی۔ اگلی دفعہ آیا پھر نہیں لایا، اب فون کرتے ہوئے بھی شرم آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مثال دے کے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ اگر بغیر سوغات کے بھی مل لیتا تو وہ ناراض نہیں ہوتا اور نہ یہ کہتا کہ تم کیوں نہیں لائے، لیکن چونکہ اس کے اپنے دل میں گرہ پڑ گئی اور گٹھا پڑ گئی، اس کی وجہ سے وہاں سے جانا اس نے چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ ہوگا یہ کہ پھر ملنا ملانا ہی چھوڑ دے گا، ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طریقے سے یہ نفلی چیزیں اور آداب کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آدمی پہلے آداب اور مستحبات ان کو چھوڑتا ہے، پھر نفلی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سنتوں کو تارک ہو جاتا ہے، پھر جو ہے اس کے دل میں چونکہ گرہ پڑ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ واجبات کو ترک کر دیتا ہے، پھر نمازوں میں غفلت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ نحوست ہوتی ہے اس کی۔ تو اس لیے جو نوافل آداب اور مستحبات جو بتائے جاتے ہیں وہ اصل میں کرنے ہی کے کام ہیں، اور اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ تم چاہے کثرت سے نہ کرو، تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو۔ آدمی تہجد کی 12 رکعتیں نہ پڑھے، 8 نہ پڑھے، 2 پڑھ لے لیکن ہمیشہ پڑھے۔ چاہے اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو 2 کو 4 کر لے، 4 کو 6 کر لے، 6 سے 8 کر لے، لیکن ایک دم 12 پڑھنی شروع کی، پتہ چلا کہ صبح کی فرض نمازی غائب ہو گئی، ایسا نہ کر۔ ہم نے اپنے بزرگوں میں سے بعض کو دیکھا حرمین شریفین جاتے ہوئے کم دنوں کی نیت فرماتے، کبھی 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، مہینے کے لیے نہیں۔ اب تو ذرا مشکلات ہو گئی ہیں، اس لیے آنے جانے کے ٹکٹ اور ساری مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، ورنہ ایک زمانے میں اوپن ٹکٹ ہوتا تھا، جب جی چاہے آ جاؤ جب چلے جاؤ۔ لیکن اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے مصائب اور مشکلات مختلف قسم کی پیش آ رہی ہیں، تو بہرحال وہ یہ کرتے تھے کہ جاتے ہوئے کم، ہمیشہ کہتے تھے لوگوں سے کہ بھئی تم کم دن کی نیت کرو، اور وہاں جا کر جب تمہارا پھر دل چاہے، ذوق و شوق ہو تمہیں، تو 10 دن کی بجائے 15 دن کر لو، 15 دن یا 20 کر لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن گئے تو یہاں سے بڑے ذوق شوق سے تھے کہ 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، بچوں کی یاد آئی تو جناب ٹکٹ جلدی کرا کے 15 دن میں بھاگ رہے ہیں، کہ یہ ادب کے خلاف، یہ ادب کے خلاف کہ یہاں سے تو گئے 15 دن 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے، اور وہاں جا کے جناب اب بچے بیوی بچے یاد آ رہے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جلدی سے۔ اب بعض اوقات تو بعض لوگ، میں نے حج پہ گئے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ رشوتیں دے کر اپنے سیٹ تبدیل کراتے ہیں، اور جو ہے وہ اگر کبھی 20 دن باقی ہیں تو کہتے ہیں نہیں جلدی کر دو جی، پیسے دے دے کے 400 500 ریال دے کر اور سیٹیں تبدیل کراتے۔ تو ایسا تو خیر کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر رشوت نہ بھی دینی پڑ رہی ہو تب بھی ادب کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم رکو کچھ دن اور ہم وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ حکمت تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ حج اور عمرے سے فارغ ہو جایا کرتے تھے ان کو بھگا دیا کرتے تھے کہ نکلو اپنے اپنے گھروں پہ جاؤ، یہاں بیٹھ کر بھی بچوں کو یاد کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر پہ جا کے یہاں کی یاد تمہیں آئے۔ یہاں بے شک تھوڑے دن رہ لو لیکن اپنے گھر جاؤ، اور جانے کے بعد یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تمہیں حرم شریف کی یاد آئے، تمہیں یہاں کی نماز کی یاد آئے، تمہیں یہاں کے طواف یاد آئیں، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے بس کے کہ بیٹھے بیت اللہ میں ہو، بیوی کو یاد کر رہو بیٹھے ہوئے۔ تو اس لیے آداب اور نوافل کا معاملہ یہی ہے کہ آدمی ابتدا تھوڑے عمل سے کرے، مثلا 2 نفل پڑھنی شروع کرے، اشراق چاشت کی ہم پڑھتے ہیں 2 پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں اب دل لگ گیا 2 کی جگہ 4 کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح تہجد کا معاملہ ہے 2 سے شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس میں دل لگا دیں اور ہمارا جو ہے معمول بن جائے، اب 2 کی جگہ 4 کر لو، 4 کی جگہ 6 کر لو، 8 کر لو۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع پڑھ لیا کریں روزانہ معمول، اس کے بعد اس کو بڑھائیں آہستہ آہستہ۔ بس دنیا کے معاملے میں بھی تو ہم بڑھتے ہیں نا، اگر کسی کے 1000 روپے تنخواہ ہے تو وہ صبر نہیں کرے گا 1 سال تک، کہے گا جی اب بڑھاؤ، 1 سال ہو گیا اب 2000 روپے کرو، اب 5000 کرو، اب 10 کرو، اب 20 کرو، آخر بڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا کے معاملے، دین کے معاملے میں ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ ہمیں اس میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ 20 سال سے ہمیں سورہ فلق سورہ ناس یاد ہے تو بھائی یہی یاد ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت یاد کرنے کی فکر ہی نہیں کرتے۔ ہونا ہی چاہیے کہ اور آگے بڑھیں، کم از کم اولاً 10 سورتیں یاد کریں، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو سورہ یاسین یاد کریں، پھر سورہ رحمان یاد کریں، سورہ واقعہ یاد کریں، جو ایسی صورتیں ہیں سورہ کہف یاد کریں، آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں۔
اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو چاہے ایک آیت ہو، آدمی حفظ کرنے کی نیت سے اس کو یاد کرنی شروع کر دے، ایک آیت، آدھی آیت یاد کر لو انشاءاللہ۔ اگر نیت ہو گئی کہ ہمیں حفظ کرنا ہے، اب آدھی آیت یاد کر رہا، اس کو روزہ دن بھر اس کو رٹا لگا رہا، انشاءاللہ اگر مر گئے اور پورا قرآن حفظ نہ بھی کر سکے، اللہ تعالیٰ حافظوں میں شمار فرمائیں، معمولی دولت تو نہیں ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ جو حضور نے وضو کرنے کا فرمایا، یہ آداب میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، واجب نہیں۔ لیکن ان آداب پر اور ان مستحبات پر عمل کرانا مقصود ہے، اسی ترغیب دے رہے۔ فرمایا کہ پھر تم بستر پر جب لیٹ جاؤ تو داہنی کروٹ لیٹو، بعد میں چاہے کروٹ بدل لو، تھک جاتا ہے آدمی یا نیند میں اگر تبدیل ہو گئی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ابتدا میں جب سو تو اس طرح سے سو۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں لیٹتے ہوئے کہ تم لیٹو کس طرح سے، ورنہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جا کے کوئی آدمی گیا اور لیٹ گیا جا کے، اب الٹا سیدھا جیسے ہو کے مرضی لیٹ رہا، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم کس طرح لیٹو۔ تو یہ بتا دیا کہ داہنی کروٹ لیٹو، اپنے رخسار کے نیچے داہنا ہاتھ رکھو، بایاں ہاتھ تمہارے اوپر رہے، اس طرح سے لیٹو، قبلہ رخ ہو کے لیٹو، اور پھر لیٹتے ہوئے یا بستر پر جا کر دعا پڑھ لو۔ ان دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی دعائیں بھی بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی مختصر دعائیں بھی ہیں۔ اب جس کو جیسا ذوق ہو، بڑی دعائیں یاد کرنے کا ذوق ہو تو بڑی دعائیں یاد کر لیں۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ ایک طویل دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ بن عازب کو یہی دعا سکھائی تھی، آپ یہ پڑھ لیا کرو، اور اس میں بڑی حکمتیں، بڑی دانائی کی باتیں، اپنے سارے امور اللہ کے سپرد کر دیے۔ اسلمت نفسی الیک، میں نے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اور آدمی اس کے سوا کوئی چارہ ہے بھی نہیں، اللہ سے بچ کے بھاگ تو نہیں سکتا کہیں۔ آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ میں نے آپ کو اپنا ٹھکانہ پکڑنے کی جگہ بنا لیا ہے، اور آپ کے سوا کوئی ٹھکانہ ہے بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے اس میں تجدید ایمان بھی ہو جاتی ہے، اپنے نفس کی تفویض بھی کر دیتا ہے، فوضت امری الیک، میں اپنے سارے امر، اپنے کام اے اللہ آپ کے سپرد کر دیے۔ دن بھر انسان سارے کام کرتا ہے، مختلف مساوس ہیں، تشویش ہیں، دکان پہ چوری نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، جو میں نے معاہدہ کیا ایسا نہ ہو کہ سامنے والا معاہدے سے پھر جائے، جس کام میں ہاتھ ڈالا ایسا نہ ہو کہ اس کام میں نقصان ہو جائے، 100 قسم کے وسوسے ہیں، پریشانیاں ہیں، اور خاص طور پر آدمی جب بستر پہ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں گھومتی رہتی۔ آدمی کہتا ہے فوضت امری، اللہ میں نے اپنا کام تیرے سپرد کر دیا۔ تو سارا کام اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات ہمیں بتائی کہ تجویز مت دو اللہ کو، اللہ کو تجویز نہ دو کہ اللہ ایسا کر دے ایسا کر دے، نہیں، بلکہ کہو کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، جو میرے حق میں بہتر ہو آپ وہ فرما دیجیے۔ یہاں عام طور پر میں بات عرض کر دوں، بہت سے لوگ بعض دعائیں خاص طور پہ کرانا چاہتے ہیں کہ نام لے کے کر دیجئے، اس طرح سے کر دیجئے، یعنی ایک طرح سے دباؤ ڈالتے ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں دعا کر دیجئے امریکہ کا ویزا لگ جائے، فلاں جگہ چلا جاؤں نوکری کے لیے، تو ان سے میں یہ کہتا ہوں بھئی یہ دعا کر لو، یا اللہ میرا اگر وہاں جانا میرے حق میں بہتر ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، تو اپنے فضل سے میرا کام کر دیجئے، اور میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہاں اس سے بہتر کر دیجئے۔ لیکن یہ دعا نہیں کریں گے، حالانکہ یہ تفویض ہے کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ فرما دیجئے۔ انسان کا اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ انسان کو تو یہ پتہ نہیں اس کے حق میں کیا بہتر، بعض اوقات کہیں جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کے حق میں وہ بہتر نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں بعض اوقات جو ہے بڑی مشکل سے کرا کے جناب سیٹ کراتے ہیں، اور خدا نہ کرے حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور بعض لوگ جن کی سیٹیں ہوتی ہیں ان کی کینسل ہو جاتی ہیں تو خدا کا شکر کرتا ہے، اللہ اچھا ہوا کہ سیٹ کینسل ہو گئی بھائی، ورنہ پتہ نہیں کیا حشر ہوتا میرا۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس لیے ایک تو ہمیں یہ بتایا کہ تم غافلوں کی طرح مت سو، جانوروں کی طرح مت سو،
بلکہ جب تم بستر پر جاؤ تو وہاں جا کر بھی اللہ کو یاد کرو. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے قوی کر لو, مضبوط کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں ان کا ایک عجیب مقصد ہے, اور ان میں سب سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کا اپنے رب سے تعلق قوی ہو جائے. وہ جب سو رہا ہے تب بھی اللہ سے قوی ہو, جب اٹھے تب بھی اللہ سے تعلق قوی ہو اس کا. تو ایک بندے کا تعلق اپنے رب سے, اپنے خالق سے جڑ جائے. ورنہ دیکھیے لوگ سونے والے سوتے ہیں, ہم بھی آج کل انہی میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. میں نے جیسا کہ کہا کہ سائی سائی رات بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا انٹرنیٹ کی دنیا میں گھوم رہے ہیں, اور پھر غافلوں کی سی نیند آ جاتی ہے, نہ دعا پڑھنے کا ہوش ہوتا, نہ وضو کرنے کا ہوش ہوتا, دیکھتے دیکھتے ایسی آنکھ لگ جاتی. اب خدا نہ کرے موت آ جائے تو کیا حالت ہوگی بھائی. اسی لیے آپ نے یہ دعا بھی سکھائی, اللہم باسمک اموت واحیا, اے اللہ میں آپ کے نام ہی سے جیتا ہوں, آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں. یہ نیند بھی چھوٹی سی موت ہے. آدمی جب سو جاتا ہے گویا اس کو موت آ گئی, اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے پتہ نہیں چلتا. بعض اوقات الٹے سیدھے منہ سے بکتا رہتا ہے, صبح پوچھو کوئی تو کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا. بعض حرکتیں ایسی کرتا ہے, صبح پوچھو بھائی تم رات میں یہ کر رہے تھے, میں تو نہیں کی. تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا یہ دعا پڑھو, اللہم باسمک اموت واحیا. یہ مختصر سی دعا ہے کہ اللہ آپ کا نام لے کے میں سوتا ہوں اور آپ کا نام لے کے اٹھوں گا. ایک یہ نیند ہے جو مختصر سی نیند ہے, مختصر سی موت ہے, اور ایک وہ آنے والی ہے کہ پھر ابدی نیند انسان سو جائے گا اور پھر حشر کے دن اٹھے گا جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. تو اس لیے میرا عزیزو غافلوں کسی نیند نہ ہو. ابھی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا چند دن پہلے ہی, امت میں نے یہ خبر پڑھی تھی, بلکہ اس کا آرٹیکل بھی ایک آیا ہوا تھا. ایک شخص امریکہ میں رات دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا, غالباً اس کا نام بھی یاد ہے, جیفری بش. چند دن پہلے کی بات, رات تک ٹی وی دیکھتا رہا اور دیکھتے دیکھتے سو گیا. جس بیڈ پر وہ سو رہا تھا رات کے آخری حصے میں زمین کا وہ حصہ جس پر وہ بیڈ رکھا تھا اپنے بیڈ سمیت زمین میں غرق ہو گیا. اور اسے احساس تھا اس بات کا, ہوا, چیخا چلایا بھی, تو گھر والے بھی آ گئے, بیدار ہو گئے اور اس کی چیخنے کی آوازیں سنتے رہے. لیکن اخبار نے لکھا تقریباً 45 فٹ نیچے چلا گیا. اور اس کے بعد اب تک وہاں کی جو حکومت ہے اور دوسرے لوگ ہیں وہ سب آ گئے صبح اور اس کی تلاش کی, لیکن اب تک وہ شخص ملا نہیں ہے. تو میرے عزیز, اور بات یہ ہے کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ سو تو اللہ کو یاد کر کے سو بھائی, کیا پتہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ جائے. تو یہ تو بالکل ظاہر میں. اب اس کی وہ تعویلیں چاہے لاکھوں کریں کہ صاحب یہاں کی زمین کے نیچے جو ہے خلا بہت ہیں اور غار بہت ہیں اور یہ ہے وہ ہے جو کچھ بھی, لیکن کسی کو پتہ تو نہیں کہاں غار ہے کہاں نہیں ہے. لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی, آخری وقت ہوگا, تو زمین میں دھسنے کے واقعات بھی بکثرت ہوں گے, چہرے بھی مسخ ہوں گے, یعنی چہرے مسخ ہو جائیں گے. انسان کتا بلی خنزیر بن گیا, اللہ تعالیٰ جو بنا دے اللہ محفوظ رکھے. اور اسے زمین میں غرق ہونے کے واقعات, کئی واقعات تو آ چکے ہیں سامنے. ابھی 5 سال پہلے جو زلزلہ آیا تھا اس میں کئی لوگ زمین میں چلے گئے, اور اس کے بعد ابھی چند دن پیشتر یہ واقعہ پیش آیا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم سوئیں بھی تو ہمارا سونا مسلمانوں کا سا ہو, اللہ کے فرمانبردار بندوں کا سا ہو, کہ ہم جب سوئیں سونے سے پہلے وضو کر لیں اور پھر جب چارپائی پہ بیٹھ جائیں تو جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں. اور اسی طرح سے سورہ فلق, سورہ ناس, چاروں قل بلکہ پڑھیں, اپنے ہاتھوں پر دم کریں, اپنے چہرے پر پھیریں, اپنے سر پر پھیریں, اور پھر جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہو جسم پر, پاؤں کے نیچے تک, وہاں تک اپنے ہاتھوں کو لے جائیں, پھیریں اچھی طریقے سے اور توبہ و استغفار کر کے سوئیں. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سونے لگو تو چند کام کر لیا کرو. ان میں سے ایک یہ کہ ایک تو وضو کر لو, دوسرا توبہ کر لو, تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائیں وہ پڑھ کے سو جاؤ بس. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر انتقال بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہے ان دعاؤں کی برکت سے, اس توبہ کی برکت سے سیدھے جنت میں جاؤ. تو میرے عزیزو, ہمیں اللہ نے غافل بنا کر نہیں بھیجا, نہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہمیں کہا گیا, بلکہ ہماری زندگی جو ہے ایک ایسے مسلمان کسی ہونی چاہیے جو ہر حال میں اللہ سے اپنے تعلق کو قوی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو
اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔